اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ آج سورۃ الرحمن کا پارٹ نمبر 9 ہے۔ 8 پارٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو کہ بہت آسان، سمپل، ورڈ بائی ورڈ ایک ایک الفاظ کو آسان انداز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، تو آپ وہ پارٹ بھی لازمی دیکھیے گا۔ اور انشاءاللہ جلد جو ہے وہ ترتیب سے قرآن پاک سورۃ البقرہ سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے لے کر قرآن پاک کو کمپلیٹ کریں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی سبق آئے آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تو آج کے سبق کو انجوائے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اس آیت کے اندر الفاظ مشکل ہیں، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، یہ الفاظ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے بہت آسان ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے جملے کو دیکھیں، فیہن، ہا کو ہم نون مشدد کے ساتھ ملائیں گے، آیت کے اس حصے کے ہجے کریں، فا یا زیر فی، ہا نون زیر ہن، فیہن نون زبرنا، فیہن قاصرات الطرف۔ اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہے قاف، موٹا قاف ہے اور قاف کے اوپر ہے کھڑا زبر۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر آئے گا آپ نے اس کو 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے صاد، صاد کی جگہ پہ سین کی ساؤنڈ بالکل نہیں آنی چاہیے، جو کہ اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ سین پڑھ دیتے ہیں، قاصرات الطرف، تو اس سے ترجمہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور سارا ثواب کی بجائے جو ہے آپ کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ صاد کی ساؤنڈ آپ نے نکالنی ہے، قاصرات الطرف۔ اب یہاں پر تو طرفی میں تا ہے اور طا ہے، یہاں پر عموماً لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یا تو دونوں جگہ پہ تا پڑھ دیتے ہیں تو طرفی، یہ بھی غلط ہے، یا پہلی جگہ پہ تا، پہلے تا کی جگہ پہ طا اور پھر دوسری جگہ پہ طا کی جگہ پہ تا پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ پہلے آپ تا کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے طا کی ساؤنڈ نکالنی ہے، ٹھیک ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، یہ جملہ مشکل لگ رہا ہے، اس کے ہجے کریں، قاف کھڑا زبر قا، صاد زیر سی، قاصی، را کھڑا زبر را، قاصرا، تا طا پیش توت، قاصرات طا را زبر طر، قاصرات الطر، فا زیر فی، قاصرات الطرف۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں طرفی کے اوپر چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جاننا اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر وقف کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ یہاں پر وقف کرتے ہیں اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ترجمہ کے تبدیل ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کہ اگر آپ جو ہے یہاں پر وقف کریں گے اور آگے سے پڑھنا شروع کر دیں گے تو ترجمہ تبدیل ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر بالفرض آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فار ایگزامپل میں یہاں پر اپنے سانس کو توڑتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے آگے کیسے پڑھنا ہے۔ فیہن قاصرات الطرف، اب یہاں پر میرا سانس ٹوٹ گیا، حالانکہ یہاں پر تو وقف نہیں کرنا تھا، اب یہاں پر میں نے وقف کر دیا ہے، تو اب میں آگے سے نہیں پڑھوں گا، ایسے نہیں پڑھوں گا لم یطمثہن انس، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ پیچھے سے 1 یا 2 الفاظ یا جملے ملا کر آپ نے پھر پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب قاصرات الطرف لم یطمثہن، اس طریقے سے۔ اب آگے دیکھیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یہاں پر لم یطمثہن یہ جملہ بھی مشکل ہے، اس کے بھی ہجے کریں، اور ہجے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر یا کے بعد ہے طا، تو آپ کو معلوم ہے کہ طا کی جگہ پہ تا کی ساؤنڈ آپ نے نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ ہجے کریں، لام میم زبر لم، یا طا زبر یط، لم یط، میم سا زیر مس، لم یطمث، ہا نون پیش ہن، لم یطمثہن، نون زبرنا، لم یطمثہن، اس طریقے سے یہ جملہ اب آپ کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ انسن، انسن میں سین کے اوپر 2 پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آخر میں نون کی ساؤنڈ آئی ہے، حالانکہ یہاں پر نون نہیں لکھا ہوا، تو پھر یہ نون کی ساؤنڈ کہاں سے آئی ہے؟
تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور اس کے آخر میں نون کی ساؤنڈ چھپی ہوتی ہے۔ اگر تنوین والا حرف کسی آگے کسی اور حرف کے ساتھ اگر مل جائے تو جس حرف کے ساتھ یہ تنوین والا حرف ملے گا اس حرف کی ساؤنڈ اس کے ساتھ شامل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سین کسی حرف کے ساتھ نہیں مل رہا تو یہاں پر سین کے آخر میں نون کی ساؤنڈ ہم نکالیں گے۔ انسن قبلہم، قبلہم میں قاف کو آپ موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قبلہم ولا جان، ولا جان یہ بہت اہم ہے۔ یہاں پر لام کو آپ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو جس حرف کو الف سے پہلے اگر حرف کے اوپر زبر آ جائے تو زبر والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ ولا جان، اب یہاں پر جیم کو آپ لمبا کریں گے 3 الف کے برابر، اور لمبائی کے دوران ہی آپ نون کے ساتھ بھی ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ مشکل ہے، اس کے ہجے کریں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں جیم بھی ہے، الف بھی ہے، مد بھی ہے اور نون مشدد بھی ہے، تو اب اس کے ہجے آپ کیسے کریں گے؟ جیم الف مد نون زبر جان، پہلے جیم کو پڑھیں گے، پھر الف کو، پھر مد کو، پھر نون مشدد ہے کیونکہ اس کو بھی ملانا ہے، پھر نون مشدد کو، پھر جیم کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا۔ جیم الف مد نون زبر جان، نون دو پیش نون، جان نون، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، ولا جان، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت جو ہے وہ ایک ایک الفاظ کے ساتھ اور ورڈ بائی ورڈ آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ اب اس آیت کو ریوائز کریں۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ آگے دیکھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت بہت زیادہ دفعہ ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہے، تلاوت میں بھی اکثر سورۃ الرحمن جب ہم سنتے ہیں تو یہ آیت بار بار ہمیں سنائی دیتی ہے، تو یہ بہت کم لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بھی آپ ہجے کر لیں تاکہ آپ کی اگر بالفرض کوئی غلطی ہے تو وہ نکل جائے۔ فا زبر فا، با زیر بی، فا بی، حمزہ یا زبر ای، فبی ای، یا زیر ی، فبی ای، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اب آگے دیکھیں، حمزہ کھڑا زبر آ، فبی ای آ، لام الف مد زبر لا، فبی ای آلا، حمزہ زیر ای، فبی ای آلائی۔ اب یہاں پر آپ کو معلوم ہوا کہ حمزہ کے اوپر کیا تھا؟ کھڑا زبر، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر آئے گا اس کو آپ نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 2 الف کے برابر۔ اور آگے جو لام ہے اس کو ہم لمبا کریں گے 3 الف کے برابر، کیونکہ لام کے ساتھ الف ہے اور الف کے اوپر کیا ہے؟ چھوٹی مد۔ چھوٹی مد کی لمبائی کی مقدار زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار کے برابر ہوتی ہے، تو یہاں پر لام کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، اور آگے را کو با کے ساتھ ملائیں گے، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف پیش کو، ربیکو، ٹھیک ہے۔ میم الف زبر ما، ربیکما۔ اب یہاں پر ما کو ہم نے لمبا کیا کیونکہ میم کو ہم نے ملایا ہے الف کے ساتھ، اور یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر آ جائے تو زبر والے حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اس اصول کے تحت ہم نے میم کو 1 الف کے برابر لمبا کیا۔ آگے دیکھیں، تُكَذِّبَانِ، یہ الفاظ آسان ہیں، اس کے ہجے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آیت کو کمپلیٹ ریوائز کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ امید ہے کہ اس آیت کے اندر اب آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہی ہوگی۔ آگے دیکھیں، كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ اب اس آیت کے اندر دیکھیں كَأَنَّهُنَّ، یہ جو جملہ ہے یہ دکھنے میں مشکل ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو اس طریقے سے حل کریں گے۔ دیکھیں حمزہ کو ہم ملائیں گے نون مشدد کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور پھر آگے جو ہا ہے اس کو بھی ہم ملائیں گے نون مشدد کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک چیز مد نظر رکھیں کہ نون مشدد کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی جس نون کے اوپر ڈبلیو کا نشان آ جائے وہاں پر غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔
اب ہجے کریں، کاف زبر کا، یہ کاف باریک پڑھنا ہے، موٹے قاف کی ساؤنڈ پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. حمزہ نون زبر ان، کا ان، نون زبر نہ، کا ان، ہا نون پیش ہن، کا ان ہن، نون لام زبر نل، کا ان ہن نل. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب آپ کے لیے یہ جو جملہ تھا وہ آسان ہو گیا ہے. كأنهن الياقوت، یاقوت، یہاں پر یا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور قاف کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. یا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ الف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آ رہا ہے. اب یہاں پر قاف کو ہم لمبا کیوں کریں گے؟ یہاں پر دیکھیں واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے تو پیش والے حرف کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے، قاف کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک ریوائز کریں. كأنهن الياقوت والمرجان. مرجان یہ یہاں پر آسان ہے تمام الفاظ. واو کو لام کے ساتھ آپ ملائیں گے اور میم کو را کے ساتھ. واو لام زبر ول، میم را زبر مر، والمر، جیم الف زبر جا، والمر جا، نون پیش نو، والمرجان. تو یہاں پر جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب آیت کو ریوائز کریں. كأنهن الياقوت والمرجان. آیت کو دیکھیں آگے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت کے بارے میں پہلے تفصیل سے بات ہو چکی ہے.